نجاستوں میں گھوم رہے تھے، یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے طہارتوں میں لا کے کھڑا کیا۔ اس رسول نے ساری عبادتوں کے بدلے میں ایک چیز مانگی، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ مجلس نہیں بلکہ اجر رسالت مصطفیٰ ہے، جس اہل بیت کا چاہنے والا کیا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ اب اس مجلس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یاد نہیں، ایسی دین کی چیز جو خدا نے شیعوں کو دی، تو جن کو یہ نعمت ملی اور جن کو نہ ملی، ان دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ بے شک جس کے پاس علی ہے اور جس کے پاس علی نہیں ہے، کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ کربلا نے کتنا واضح فرق بتایا، جسے حسین ملا اسے اور کہتے ہیں، جسے نہ ملا اسے شمر کہتے ہیں۔ پوری دنیا شیعہ کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ قیمتی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں ہے۔ یہ 40 سے زیادہ مسلمان ملک تھے، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں ایک بھی ملک نہ ہوا۔ میزائل ان کے پاس تھے، ہتھیار ان کے پاس تھے، فوجیں ان کے پاس تھیں، لیکن اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ اسرائیل کو صرف اتنا بول دیں کہ جناب ہم اپنی ایک گولی آپ کی طرف چلائیں گے۔ اب میں بھی یہ بولوں کہ مسلمان بہادر نہیں تو یہ توہین امت مسلمہ ہے۔ امت نے جلوس بھی نکالے فلسطین کی حمایت میں، لیکن یہ چیز برملا بول سکتا ہوں مسلم بہادر ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بہادر لیڈر نہیں۔ 40 مسلمان ملک لیکن ایک بہادر لیڈر نہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کی سوچوں پہ چلتے ہیں۔ جب لیڈر بہادر ہوتا ہے تو قومیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بہادر ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا 40 سے زیادہ مسلمان ملک تھے، لیکن یہ سارے مسلمان نماز تو پڑھ رہے تھے، روزہ تو رکھ رہے تھے، حج تو کر رہے تھے، خیر و خیرات تو کر رہے تھے، تراویح تو پڑھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہادر رہبر پیدا نہیں۔ آج ہم یہ سوچے تو صحیح جناب، حج کر رہے ہیں پر بہادر رہبر نہیں پیدا کر پا رہے، تراویح پڑھ رہے ہیں پر بہادر لیڈر نہیں پیدا کر پا رہے، عمروں پہ جا رہے ہیں پر بہادر لیڈر پیدا نہیں کر پا رہے۔ لیکن ان 40 میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کو للکارا، جنہوں نے اسرائیل کو مارا بھی ہے، جنہوں نے وہاں پہ میزائل بھی پھینکے۔ اور میں نے کہا اگر خدا مفتیوں کو توفیق دیتا اور میزائلوں کو توفیق سخن دیتا کہ ہر میزائل سے پوچھتے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ کسی میزائل پہ فتح لکھا تھا، کسی میزائل پہ خیبر لکھا تھا، کسی میزائل پہ خندق لکھا تھا۔ اگر میزائلوں سے پوچھتے تمہارا عقیدہ کیا ہے، میں کہوں ہر میزائل یہ کہتا ہم سرزمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے نام ہے۔ فرد شیعہ و فرد غیر شیعہ کا ہے، نماز تو بھی پڑھ رہا
بھی جا رہا تھا، حج میں میں بھی جا رہا تھا، ذکر خدا تو بھی کر رہا تھا، ذکر خدا میں بھی کر رہا تھا. اب سوچنا پڑے گا تیرے پاس ایسا کیا نہ تھا کہ تو بہادر پیدا نہ کر سکا، میرے پاس ایسا کیا تھا کہ میں بہادر پیدا کر سکا. بس ایک فرق تھا، تیرے پاس سب کچھ تھا پر فرش قضا حسین نے عبرت حاصل کر. صاحب لب کہتے ہیں مغز. اخروٹ آپ نے دیکھا ہے شکل کیسی ہے؟ مغز جیسے دکان پہ گئے دکاندار صاحب مجھے 2 کلو اخروٹ، اس نے آپ کو چھلکے والے اخروٹ دیے، آپ نے پیسے دیے، اخروٹ لے کر گھر آئے اور آپ نے ایک اخروٹ کو توڑا، دیکھا اندر مغز بھی پھر آپ نے کہا شاید ایک خراب ہے دوسرا توڑو، دوسرے کو توڑا اس کے اندر بھی مغز ہی نہیں، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا، پانچواں توڑا، توڑتے گئے دیکھا چھلکا تو ہے مغز نہیں. آپ نے سارے چھلکے ڈالے ایک شاپر میں، واپس گئے دکاندار کے پاس، جناب میرے پیسے واپس کرو. اس نے کہا کیوں میں نے اخروٹ کو دیے ہیں؟ آپ نے کہا اخروٹ لیے تو تھے پر مغز کی وجہ سے. تو ہے پر کس کی وجہ سے؟ مغز کی وجہ سے. ارے تو ایک دکاندار سے بے مغز اخروٹ نہیں لیتا، اللہ کی جنت بے مغز مسلمان کیسے؟ مجلس حسین میں مغز بنائے جاتے ہیں، بے شک چھلکے والوں کا کام نہیں، مغز والوں کا کام ہے. وہ وہی مانتا ہے جو صاحب مغز ہے. جو چھلکے والے تھے انہوں نے خط تو لکھے پر کربلا پہنچے نہیں. جو مغز والا تھا حبیب ابن مبا ہے وہ کربلا پہنچا. مجلس حسین کیا بناتی ہے؟ مغز بناتی ہے. 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ بھی بیٹھتا ہے، 70 سال کا بزرگ بھی بیٹھتا ہے، مائیں بہنیں بھی آتی ہیں. یہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ ذہن بنائے جاتے ہیں، یہاں فکر بنائی جاتی ہے. نہ صرف چھلکا نہیں پر چھلکے کے اندر مغز کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ چھلکا تو جانور کا بھی ہے، فرق انسان اور حیوان. یہ مغز نہیں کافی بسم اللہ تو گیس کا بھی ہے جو ناشتے میں کھاتے ہو. اصل مغز جو فکر بشر ہے جس کو بنانے کے لیے خدا نے جبیر کو بھیجا. ایک غریب کو رب کی مصیبت کی طرف پڑھوں کہ فرق عذاب کو کیا دے رہا ہے. فرق عذاب آپ کو حق و باطل کی پہچان. کیا بات ہے؟ فرق عذاب ظالم اور مظلوم کی پہچان دے رہا ہے. وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں
قبیلے کا ہے تھوڑی محبت ہے کا نہیں، کیونکہ اگر ظالم ہے تو یہ دشمن اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امیر المومنین کی وصیت کونوا للظالمین خصما، ظالم کوئی بھی نوح کا بیٹا ہے، ظاہر خونی رشتہ ہے نا، باپ کے اندر حجاب تو ہے، اللہ کو خبر پڑ گیا میرا بیٹا پانی ڈوب رہا ہے، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا ہے نہیں۔ بنو امیہ کی نسل میں تھا لیکن عاشق حسین تھا۔ چھپے امام کے پاس گیا، کہنے لگا مولا اجارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا کہ آل مروان پہ لعنت، آل امیہ پہ لعنت، مولا میں ہوں تو بنی امیہ کی نسل سے، اور آپ کے شیعہ تھا، خود بھی شیعہ، لیکن کہا مولا آپ کے شیعہ جب لعنت بیچتے ہیں تو ہنس کے مجھے دیکھتے ہیں۔ بنو امیہ کی نسل سے تھا، مولا جب کہتے ہیں بنو امیہ کی نسل پہ لعنت، میری آنکھیں کر کر کے مجھے دیکھتے ہیں، مولا پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ سے ہوں مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا تو بنو امیہ میں سے ہے۔ فکر فرعون سے یہاں جنگ کے افکار ہے، چاہے تو اس کی نسل سے ہو، لیکن اگر ہماری فکر سے ہے تو خود کو آل نہیں کہلائے گا۔ سلمان سید نہیں تھا اور ہم نے کہا سلمان و منا میں سے ہے، کیونکہ کس کی فکر پہ چلتا تھا؟ محمد اور محمد کی فکر پہ چلتا تھا۔ اور یہ آج فرش عزا کی نعمت ہے کہ آپ نے بہادر رہبر بھی پیدا کیے، بہادر لیڈر بھی پیدا کیے، کیونکہ فرش عزا آپ کو حق و باطل سکھاتا ہے، فرش عزا ظالم و مظلوم دکھاتا ہے، فرش عزا بتاتا ہے کہ کون قابل لعنت ہے، کون قابل رحمت ہے۔ فیصل آباد کا مفتی 60 سال عمر ہو گئی، صحیحین پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ اینکر صاحب نے کہا کہ جناب یزید نے ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، آل رسول پہ بڑا ظلم کیا۔ جب سارے ظلم اس نے دفاع کیے تو آخر میں کہا کیا ہم یزید پہ لعنت دیکھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کو گویا گلے میں ہڈیاں کر گئی، کہا دیکھیے لعنت کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، ظلم ہو گیا ہے، یہ لعنت ہم اچھیوں کا کام ہے، ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ 60 سال کا مفتی قرآن پڑھنے کے بعد، حدیثیں پڑھنے کے بعد جرأت نہیں کہ یزید پہ فرش عزا سمجھو کہ حسین نے تیری نسلوں کو دیا کیا؟ 60 سال کا مفتی قرآن پڑھنے کے بعد، حدیثیں پڑھنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد اس نے ظلم کیا ہے، پر جرأت نہیں کہے کہ یزید کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ لیکن میں نے کہا پوری دنیا پہ لے جاؤ، کسی بھی فرش عزا سے 6 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اتنا پوچھو میرے لال یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا وہ 3 لعنتیں دے گا۔ بچپن سے آپ کی فکر بنائی جا رہی ہے کہ شیعہ کبھی بھی ظالم پرست نہیں ہوتا، شیعہ ہمیشہ ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے۔ ابھی آج اسرائیل کے مقابلے میں یمن کا شیعہ کھڑا ہے، عراق کا شیعہ کھڑا ہے، لبنان کا شیعہ کھڑا ہے، ایران کا شیعہ کھڑا ہے۔ کوئی اور آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ان کے پاس حسین کی مجلس نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو فرش عزا پہ جاتے ہیں کہ کبھی بھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ لکیر اور فکر و آئیڈیالوجی تھی امام حسین نے بھیجی اور 1400 سال سے چل رہی ہے۔ مسلمان یا فکر یزید پہ چلنے والا ہے یا فکر حسین پہ چلنے والا ہے؟ فکر یزید یہ ہے کہ حاکموں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ حسین کی فکر یہ ہے اگر حاکم ظالم ہے تو اس کے لیے آواز کو کیا کرو؟ بلند کرو۔ کسی نے کہا مولانا کوئی ایک آیت دیجیے جو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی حقانی ہے اور جس پہ ہم فخر کریں، ناز کریں۔ ایک ہی آیت دیتا ہوں تو مصیبت کا قصہ آپ کے تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت یاد کریں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم۔ کوئی مفتی بھی ملے
پردہ غیر سنت کے مطابق جو وقت کے حاکم کے مقابلے میں نکلے اس کا قتل کیا ہے؟ یہی مسئلہ کر رہا ہے. یہ سارے مسلمان جو تلواریں لے کر آئے کیونکہ عقیدہ بنا کہ حسین کس کے مقابلے میں نکلا ہے؟ وقت کے حاکم کے مقابلے میں نکلا. ہم شیعوں نے زکوٰۃ کو نہیں مانا. کہا کہ مثلا پاکستان میں شیعہ کتنے ہیں تو کہا 30% شیعہ ہیں. حالانکہ اتنی تعداد ہماری نہیں ہے, 22-30% ہے. اتنی تعداد بڑی کیونکہ ہم نے جب احتجاج کیا کہ جناب زکوٰۃ ہم کسے دیں, اولي الامر کو دیتے ہیں. اولي الامر پردے غیر میں ہے تو مجتہد کو دیتے ہیں. ہم اپنی زکوٰۃ شہباز و شریفوں کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو لہٰذا قانون بنا, اسمبلی میں پاس ہوا, بنا کیونکہ شیعہ وقت کے حاکم کو اولي الامر نہیں مانتے. سارے زکوٰۃ دیں گے لیکن شیعہ اپنے پیسے وقت کے حاکم کو نہیں دیں گے. اور جو صاحب ایمان ہے سنت کے بعد جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی تھی انہوں نے اپنے سامنے لکھا کہ ہم بھی کیا ہیں اسی طرح الحمدللہ آپ کا ریشو کیا ہو گیا 30% لکھا گیا. خدا کی نعمت ہے لیکن اہل بیت کو مانو گے تو خدا تجھے جاہلوں سے بچائے گا.
جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ ہو گیا عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو دیکھنا پڑے گا ہاتھوں میں کیا تھا اور دشمن کس چیز کو مارنا چاہتا تھا. تو کہا ہاتھوں میں عباس کے پانی کا مشق تھا. جس سے عباس علمدار کیا کہہ رہے ہیں یہ پانی کا مشق میرا دین ہے. تو سمجھ نہیں آئی کیا پانی بھی دین ہوتا ہے. جیسے عباس کہہ رہے یہ میرا دین ہے. بازو کاٹ دو بدن پتا کر دو میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس دین کو جب تیر لگا اس وقت عباس کی ہمتوں نے جواب دیا کہ پروردگارا اپنے خیموں میں جانا نہیں چاہتا. سوچ میں پڑ گئے پانی کا مشق دین کیسے بنا. کہا نہیں پانی دین نہیں تھا کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم حسین اور حکم امام زمانہ کیا ہے دین اللہ. آج امام زمانہ کو ظہور ہو جائے اس مومن کو کہے کہ جا وہاں سے پانی لے کر آ. اور یہ مومن کہے کہ مولا راستے میں 4000 لوگ ہیں کہ اگر پانی لینے آؤ گے ہم تجھے قتل کر دیں گے. فرمایا اس کا وہاں تک جانا اور واپس آنا یہ اس کا دین ہے. جو امام کہے حسین کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مرضی حسین کو سمجھے اسے عباس. علی کی مرضی کو سمجھے اسے سلمان کہتے ہیں. جو حسین کی مرضی کو سمجھے اسے حبیب ابن کہتے ہیں. سلمان سے پوچھا سلمان تم علی کی اطاعت کیسے کی. فرمایا جہاں جہاں میرے مولا کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر. امیر المومنین سے پوچھا آپ نے رسول کی اطاعت کیسے کی. فرمایا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ علی ہے. کسی اور جانور کا نام بھی لے سکتے تھے. بکریوں کے بچے بھی ماں کے پیچھے, بطخ کے بچے بھی ماں کے پیچھے, لیکن امام نے کسی اور حیوان کا نام نہیں لیا. اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے. یہ نبی طالب صاحب حکمت کا بولا اونٹنی کیوں کہ سارے جانور کے بچے ماں کے پیچھے چلتے ہیں لیکن چلتے چلتے کبھی دائیں نکل جاتے ہیں کبھی بائیں نکل جاتے ہیں. یہ واحد اونٹنی کا بچہ ہے جو ماں کے قدموں پہ اپنا قدم رکھتا ہے. اس طرح اگر کوئی علی کو اطاعت کرے کہ کیا بنتا ہے سلمان بنتا ہے. کہ مجلس حسین ہے ہی اس لیے تاکہ تجھے راہ حق پہ چلایا جائے. مجلس میں آؤ فرمایا تاکہ تجھے حر بنایا جائے. اتنا بڑا دروازہ تو اگر کسی قوم کے پاس نہیں. ہمارے زمانہ سارے انتخاب کے آتے ہیں. فرمایا اگر دنیا کے پہاڑوں جتنے بھی گناہ اگر خلوص فکر سے حسین کے ایک قطرہ آنسو فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے حسین کے رب کا ایک. لیکن اگر خلوص سے بہایا جائے 4 جملے مصیبت کے تاکہ یہ آنکھوں کا نظرانہ ہی اصل میں قبولیت دعا ہے. اور پچھلے زمانوں میں ہمارے علماء کا عقیدہ ہوتا تھا. کہتے تھے اگر کوئی بیمار ہے اسے حسین کے مسائل میں بٹھاؤ. ذکر مصیبت میں خدا نے کیا رکھی ہے ایک مولا کا ظاہر جو بڑا تڑپتا تھا زیارت کربلا کے لیے لیکن جا نہیں پاتا تھا. اس کے خواب امام حسین آئے. میں مومن اگر میری کربلا نہیں آ سکتے تو تیرا حسین کریم ہے. سخی وہ جو مانگنے پہ دے, کریم وہ جو نہ مانگنے پہ دے. فرمان ہو جو حسین کو خلوص سے دل سے ایک سلام کرو. ہم کہیں گے تیرے نام اعمال میں لکھا جائے تجارت حسین. کہ مولا اتنا آسان ہے آپ کے ثواب کمانا. تو میں ایک نشانی اگر تیرے اندر آئے کہ مولا کون سی نشانی ہے جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے بس سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں. حسین تجھے تیرے سلام کا جواب ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. 2 سے 3 سلام. یہ سلام گناہوں سے بھی بچاتے ہیں, مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں. کئی واقعات ہیں اس میں کبھی زندگی رہی تو میں لے جائیں گے لیکن اپنے بچوں کو یہ سلام یاد کرا. گاڑی میں پیچھے کو چلتے پھرتے امام حسین کو کیا کیا کرو سلام کیا کرو تاکہ ثواب زیارت حسین بھی کام کرو. تو سب مل کے السلام Allah
مولا میں سناتا ہوں واحد امام ہے جسے تم
مرتبہ کفن دیا گیا، سفید کفن میں جنازہ گیا، لیکن جب واپس آیا خون سے رنگی تھا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے، فرمایا ہاں ذاکر یہ میرے مصائب ہیں لیکن میری اصلی مصیبت نہیں، کمولہ خود بتائیے۔ فرمایا میری اصلی مصیبت مدینے کی گلی میں، جہاں کسی ظالم نے میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا، وہ سارا چھوٹا تھا، میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا۔